بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایتیں لوگوں کے درمیان میں بیان کی جاتی ہیں، ان کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، لوگ حدیث کہہ کر لکھتے ہیں، حدیث کہہ کر شیئر کرتے ہیں، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ تو اس طرح کی 10 روایتوں کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان روایتوں کو حدیث کہہ کر بیان کرنا جائز نہیں ہے بالکل بھی، اور نہ حدیث کہہ کر لکھنا جائز ہے، اور نہ حدیث کہہ کر شیئر کرنا جائز ہے۔ پہلی روایت، مسجد میں بال کا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مردار گدھے کا ہونا، اس لیے مسجد سے بال نکالنا ایسا ہے جیسا کہ مسجد سے مردار گدھے کو نکالنا۔ یہ بے بنیاد روایت ہے، اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، انہوں نے اس بال کو بھی کٹوا دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وہ ایک بال کیوں کٹوا دیا؟ اس سے تو ایک فرشتہ جھولا کرتا تھا۔ تو اس کو بھی لوگ خوب بیانوں میں بیان کیا کرتے ہیں، یہ بھی بے بنیاد اور جھوٹی روایت ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ تیسری حدیث اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی بے بنیاد روایت ہے، لوگ اس کو بہت شیئر کیا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ایک قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبوی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ کا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت جانے والا بن جائے۔ تو یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال بھی مدینے والوں کی ایسی دعوتیں کرتا رہے تب بھی وہ تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی بے بنیاد واقعہ ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ روایت نمبر 5 اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی بے بنیاد روایت ہے، اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ روایت نمبر 6 اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 10 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج کے لیے قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے۔ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ 7ویں روایت اس طرح سے ہے کہ جب استاد اور طالب علم کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے، اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ 8ویں روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی داعی کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ 9ویں روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی لگائی لیکن وہ نہیں پکی۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جس چیز کو محمد کے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد روایت ہے، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں وہ موضوع منگھڑت ہے۔ اسی طرح سے 10ویں روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 500 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی بے بنیاد روایتیں ہوتی ہیں ان کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے حدیثوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جبکہ وہ حدیث نہ ہو اور یہ کہہ کے بیان کر دینا کہ حدیث ہے، بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ درحقیقت ایک پوسٹ تھی جو مفتی مبین الرحمان صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو اس سے متعلق یہ سوال آیا تھا کہ کیا یہ روایتیں ان کو موضوع اور منگھڑت قرار دیا گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بے شک یہ بات صحیح ہے، اور میں نے ان کو ریکارڈ بھی کر دیا ہے تاکہ اگر کوئی ان کے بارے میں معلوم کرے تو اس کو بتایا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔